نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 87 سے آیت نمبر 90 تک بنی اسرائیل سے خطاب ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے۔ مدینہ طیبہ کے اندر آپ کو یہود سے واسطہ پڑا، اور یہود پڑھے لکھے، مذہبی اور دولت کے اعتبار سے دولت مند اور نہایت ذہین اور تیز لوگ تھے۔ ان کی طرف بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت لے کر آئے اور انہیں بھی اس ہدایت کی طرف بلایا کہ اس پہ آ جاؤ، لیکن ان لوگوں کی جو مخالفت تھی وہ شاطر اور عیار قسم کے لوگوں کی جو مخالفت ہوتی ہے نا، وہ ویسی مخالفت تھی۔ اور یہاں آ کے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سیاسی اور سماجی برتری بھی حاصل ہو گئی تھی کہ مدینے میں آپ کی حیثیت اس مدینے میں قائم ہونے والی اسلامی ریاست کے سربراہ کی تھی، اور پیچھے آپ کے مہاجرین کی طاقت بھی تھی، اور اوس اور خزرج دو بڑے قبیلے تھے مدینہ کے، ان کی قوت بھی آپ کے پیچھے تھی۔ تو اسٹیٹ اور پھر نیچے وفاداروں کا ایک گروہ جو نہایت مخلص اور ایمان رکھنے والے لوگ تھے۔ تو اب یہ جو مدینہ کی یہود تھے، اگرچہ ان کے بھی پاس دولت بھی تھی، طاقت بھی تھی، اور اپنے اپنے قبیلوں کے سردار بھی تھے، اور ایک روب بھی تھا، علمی روب بھی تھا، اور کتاب بھی تھی، تو ان کے ساتھ جو واسطہ پڑا ہے نا، تو قرآن مجید نے ان کی تاریخ سے ان کو بے نقاب کیا ہے، اور انہوں نے جو اپنا ایک روب بنا رکھا تھا، علمی روب اور مذہبی برتری کا روب اور مال و دولت، سرداری، عام لوگوں میں اس قسم کے با اثر لوگ مختلف طریقوں سے اپنی حیثیت بنا کے رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی مدینہ میں عام لوگوں کے سامنے، عام میں بھی اور خواص میں بھی، تو لیکن عام لوگ جو ہے خواص تو ہو گئے، اہل ایمان میں شامل ہو گئے، تو نیچے ان کے جو آئے تو ان میں سے بہت سارے تو بہت پکے تھے، لیکن بعض ایسے تھے کہ ان کو بھی ساتھ ملا لیا جائے، کاش یہ بھی ایمان لے آئیں، اگر یہ مسلمان ہو جائیں تو اسلام کو چار چاند لگ جائیں۔ مخلصانہ طور پہ سوچنے والے بھی تھے۔ تو یہ سب چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی تاریخ بیان کی، اور تاریخ سے وہ ان کی کمزوریوں، خامیوں کو نمایاں کیا کہ آج یہ جو بڑے پوتر بنے ہوئے ہیں نا، بڑے مقدس اور بہت ہی زیادہ نیک پاک، اور اپنے تاریخ، اپنے بزرگوں کے بارے میں بھی جو بڑھا چڑھا کر یہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں نا، تو یہ اس میں ساری سچائی نہیں ہے، بلکہ بہت ساری خامیاں ان کے اندر بھی۔ انسانوں کی تاریخ ہے، جس طرح سے عام انسانوں کے ہاں کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی ہوتی ہیں، اور خوبیاں بھی ہوتی ہیں، اسی طرح کی تاریخ ان کی بھی ہے۔ تو یہاں پچھلی جو واقعات بیان ہوئے نا، یہاں سے ایک خلاصہ اس کا بیان ہو رہا ہے کہ ان کے اندر جو کمزوریاں اور کمیاں تھیں، ہاں جی، پھر دہرایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں تسلی یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو آپ کا سلوک ہے، ان کا آپ کے ساتھ جو سلوک ہے، یہ کوئی انوکھا نہیں ہے، بلکہ یہ پہلے نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کر چکے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دی، اور اس کو تفصیل میں پیش کرتا ہوں ترجمے کے ساتھ۔ پہلے ترجمہ سن لیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، تحقیق ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ان کے بعد پے در پے رسول بھیجے،
وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور عطا کیے ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بینات. تو یہ بینات جو ہے نا صفت ہے، اس کا جو موصوف ہے وہ آیات ہے، آیات بینات، اور ترجمہ اس کا واضح تعلیمات بھی کر سکتے ہیں. آیات بمانا تعلیمات، اور آیات معجزے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. واضح معجزے عطا فرمائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ جن کو دیکھنے کے بعد پھر کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی انکار کی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح قدس کے ذریعے سے اس کی تائید کی، ہم نے تائید کی. ایدناہ یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہم نے ان کی تائید کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بروح القدس، روح قدس کے ذریعے سے. افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم، جب بھی کبھی کوئی رسول آئے، یہ بنی اسرائیل میں ہی، یہود میں جب بھی کوئی رسول آئے، اور ظاہر ہے کہ رسول نے ان کی خواہشات کی تو پیروی نہیں کرنی تھی، وہ تعلیم لے کر جو ان کی خواہشات کے خلاف تھی. خواہشات کیا ہیں کہ جی بیٹھے بیٹھائے ہم جنت کے مالک بن جائیں، بیٹھے بٹھائے کامیابی ہمارا مقدر بنے، ہم زندگی جیسے مرضی گزاریں لیکن اللہ ہم سے ہر حال میں راضی رہے، اور ہم دشمن کے مقابلے میں کامیابیاں حاصل کرتے چلے جائیں چاہے کوئی ایک بھی خوبی موجود نہ ہو، اور دشمن ہم پر غالب نہ آ سکے چاہے اس کے اندر ساری خوبیاں موجود ہوں غالب آنے کی. اس قسم کی خواہشات جو بڑی پست ہوتی ہیں اور قوم کو پستی ہی میں رکھتی ہیں، اور اس کو نہ آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہیں نہ بلندی کی طرف سفر کرنے پہ آمادہ کرتی ہیں، کہ زندگی اپنی مرضی کی گزارے اور ہم پہ کوئی پابندی نہ ہو سوائے ان رسموں کے جو رسمیں بڑی آسانی سے ادا کی جا سکتی ہیں، اور پابندی کوئی نہ ہو لیکن حقوق سارے کے سارے اللہ کے ہاں ہمارے محفوظ ہوں، اور ہر قسم کی نعمتوں کے ہم اکیلے مستحق رہیں، اور وہ ہر حال میں ہمیں ملتی رہیں. تو یہ اس قسم کی خواہشات ہیں، یہ انسانوں میں دور زوال میں پیدا ہوتی ہیں، کچھ نہ کر کے حاصل کرنے کی خواہش. لیکن اسلام کیا ہے کہ کچھ کر کے اپنے آپ کو منانا، یعنی کچھ کر کے منانا، اور کچھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا، اور پیش کر کے پھر اللہ سے مدد طلب کرنا، اور مدد کے ساتھ پھر آگے ہی بڑھتے چلے جانا، یعنی اللہ کی ہدایت پہ گامزن رہنا، اور اپنے فرائض کو پوری دیانتداری سے ادا کرنا، قومی سطح پہ بھی اور انفرادی سطح پہ بھی. لیکن بحیثیت مجموعی خطاب تو قوم سے ہوتا ہے، کیونکہ قوم کی اور قوم کی بھی اپر کلاس، کیونکہ ان کے جو سوچیں ہیں وہ بھی نیچے منتقل ہوتی ہیں، ان کے جو رویے ہیں وہ بھی نیچے منتقل ہوتے ہیں، اور ان کے عمل کو دیکھ کر لوگ اپنے عمل کا تعین کرتے ہیں، اور ان کا کیا ہوا یا تو عوام اس کو بھگتتے ہیں یا عوام اس سے استفادہ کرتے ہیں. تو یہ جتنے بھی پیغمبر آئے، اب پیغمبروں نے لوگوں کی خواہشات کے مطابق تو تعلیم نہیں دینی تھی نا، انہوں نے تو اللہ کی تعلیم دینی تھی، اور اللہ کا قانون ان کو بتانا تھا کہ، اور ان کے اندر جو خرابیاں آ گئی تھی ان کی اصلاح کرنی تھی. چنانچہ قوم نے کیا کیا؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی رسول ان کی خواہشات کے خلاف ان کے پاس اللہ کی تعلیم لے کر آیا تو انہوں نے اللہ کی تعلیم کے سامنے سر جھکانے کی بجائے استکبار کا مظاہرہ کیا، گردن اکڑا لی، سینہ پھیلا لیا، اور انکار کر دیا بجائے اقرار کے، بجائے تسلیم کے، اور بجائے سر خم کرنے کے، اور اکڑ گئے. ان کے تکبر میں اضافہ ہوا کہ ہمیں ہمارے راستے سے ہٹانے والے، ہمیں دین آبا سے پھیرنے والے، ہمیں ہماری روایات کا سے باغی کرنے والے، صدیوں سے ہم چلے آ رہے ہیں جس دین پہ، اس دین کو جھٹلانے والے.
تو اس نوعیت کے یہ حرف یہ ہوتا ہے استکبار، تکبر، گھمنڈ، ناز، ہے نا. تو یہ ففریقاً کذبتم وفریقاً تقتلون. تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے رسول جو تشریف لائے ان میں سے ایک گروہ کو تو تم نے جھٹلا دیا، اور ایک کے یعنی بعض کو جھٹلا دیا، جھٹلایا تو اکثر کو نا، اور بعض کے قتل کے در پہ بھی ہو گئے، جان کے دشمن بن گئے، اس حد تک مخالفت میں چلے گئے. یہ کیا چیز لے کے جاتی ہے؟ استکبار. ہم سے بڑا کوئی نہیں، ہم سے اعلیٰ کوئی نہیں، ہمارے اس کی جرت کیسے ہوگی، اور یہ استکبار ہوتا ہے. اور دوسری چیز مفادات ہوتے ہیں، مفادات کے لیے لوگ یعنی حد سے گزر جاتے ہیں. اگلی بات کیا کہی؟ وقالوا قلوبنا غلف. یہ پہلے بھی بات آئی ہے کہ اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارے دل جو ہے نا جی یہ تو محفوظ ہیں، ان کے اوپر پردہ چڑھا ہوا ہے، یعنی ہمیں کسی اور باہر سے، خارج سے ہمیں کسی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس اپنی تعلیم جو ہے نا وہ چاہے پستی میں گرایا ہوا ہو اس تعلیم نے، اور چاہے دنیا کی امامت سے پٹخا کے پرے پھینک دیا ہو، اور چاہے دنیا کی دیگر طاقتیں آ کے مسلط ہو گئی ہوں اور حکمرانی کر رہی ہوں، یہ حکمرانی کے نیچے دبے ہوئے جو ہے نا وہاں سے کہیں گے کہ جی ہم تو بڑے پاک باز ہیں، ہمیں کسی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، اور جو کچھ ہمارے پاس وہ اسلاف سے ذخیرہ آیا ہے تو اس کے علاوہ ہمیں کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو ان لوگوں نے یعنی اس قسم کی باتیں کہیں. تو یہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے دل بڑے محفوظ ہیں، ہاں جی ہماری تعلیم بڑی سچی ہے، اور اس تعلیم نے انہیں پستی میں گرایا ہوا ہے، عزت ساری چھن گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا تبصرہ ہے اس پہ، بل لعنہم اللہ بکفرہم. ان کے دل محفوظ نہیں ہیں، ان کے دلوں میں کوئی سچائی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ان سے اپنی رحمت چھین لی ہے. ہاں جی، بل لعنہم اللہ، لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، بکفرہم، ان کے کفر کے سبب. فقلیلا ما یؤمنون، ان میں سے تھوڑے ہوں گے جو کہ ایمان لائیں گے. اب یہاں لعنت کو میں نے واضح کرنا ہے آپ کے سامنے. ہمارے ہاں اردو اور اپنی پنجابی سرائکی لوکل زبانوں میں لعنت کا لفظ جو ہے نا ایک گالی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور معترضین یہ بھی کہتے ہیں کہ جگہ جگہ جب لعنت اللہ کا لفظ آیا قرآن مجید میں کہ جی یہ تو نعوذ باللہ قرآن مجید تو گالیوں سے بھرا ہوا ہے، تو وہ اصل میں لعنت کا وہ مفہوم لیتے ہیں کہ جو ہم اردو اور پنجابی سرائکی میں لیتے ہیں. اس لیے ان کے خیال میں یہ بات ذہن میں آ جاتی ہے، ذہن ادھر منتقل ہو جاتا ہے. ورنہ اگر عربی زبان کی لعنت کا آپ اپنا مفہوم سمجھیں، وہ ہے اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کی رحمت سے محروم ہو جانا. اور اللہ کی رحمت سے تو قرآن مجید میں فرمایا کہ واسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، ہر چیز تک وسیع ہے، اور اللہ کی رحمت سے یہ دنیا قائم ہے، اور اللہ کی رحمت سے یہ دنیا چل رہی ہے، اور میں جو یہاں پہ ایک انسان کے طور پہ بیٹھا ہوں اللہ کی رحمت سے، اور زندگی جو گزر رہی ہے وہ اللہ کی رحمت سے. اللہ کی رحمت عام ہے. لیکن قومی سطح پہ جب ایک قوم اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کے اندر اتنی خامیاں آ جاتی ہیں، ایسی کمزوریاں آ جاتی ہیں کہ وہ عزت کے منصب سے بھی ہٹا دی جاتی ہے، قیادت کے منصب سے بھی محروم کر دی جاتی ہے، اور اس کا دنیا کے اندر کوئی مقام بھی نہیں رہتا، اور بلکہ غیر اس کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں اور وہ غیروں کی غلامی میں چلی جاتی ہے. یہ ہے اللہ کی رحمت سے محرومی، کسی قوم کی اللہ کی رحمت سے محرومی. اب جب یہ بیماری ہے اصل میں، اور یہ بیماری کا نتیجہ ہے. بیماری کیا ہے کہ اپنے آپ کو کسی اصلاح کے قابل نہ سمجھنا، یہ بیماری ہے.
اپنے آپ کو کسی اصلاح کے قابل نہ سمجھنا، یہ بیماری ہے. اور دنیا میں زوال کے گڑھے میں گر جانا اور سعادت سے محروم ہو جانا، یہ اس کا نتیجہ ہے. تو جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے دل جو ہے نا ان پہ غلاف چڑھے ہوئے ہیں اور اندر جو ہے بہت ہی سچا اور سچا قسم کا ایمان موجود ہے، لہٰذا خارج سے کسی ایمان کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ اصل میں کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ یہ قوم اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے ذہنوں کے اوپر جمود طاری ہو گیا ہے اور اپنے عمل کے اندر یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئی ہے. دھتکار دینا، پھٹکار دینا جو آتا ہے کہ اللہ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، رد کر دیا ہے ان کے اپنے کرتوتوں کے، یہ ہے نا بے کفرہم، ان کے اپنے کفر کے سبب. اچھا جی، اگلی بات تھوڑا سا میں اور اس کو آگے بڑھاؤں، ہم اپنے لیے اس سے رہنمائی لیں. قرآن مجید ہمارے لیے کیا رہنمائی لیتا ہے؟ تو ہمارے ہاں بھی اگر کہیں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں نا کہ قرآن مجید عقل کے استعمال پہ زور دیتا ہے، اور یہ جتنے بھی علوم پیدا ہوتے ہیں وہی تو ایک مرتبہ آ گئی نا، وہی کے بعد جتنی تفسیریں لکھی گئیں، جتنے احادیث کی شرحیں لکھی گئیں، جتنی فقہ وجود میں آئی قرآن اور سنت کے علاوہ، اس میں اضافے جتنے بھی ہوئے، یہ کس طرح سے ہوئے؟ یہ انسانی عقل کے استعمال سے ہوئے. اور اسی طرح علم کلام وجود میں آیا، یعنی عقائد زیر بحث آئے اور اخلاق زیر بحث آئے، اور اس کے بعد اب آگے نظام چل پڑے ہیں، یعنی سیاسی تعلیمات، معاشی تعلیمات، اور اسی طرح سے معاشرتی تعلیمات، سماج کے مسائل آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ان کے اندر علم پروڈیوس ہوتا چلا جا رہا ہے. تو یہ کس بنا پہ ہے؟ عقل کی بنیاد پہ. انسان اس پہ عقل استعمال کرتا ہے، قرآن مجید کی بتائی ہوئی روشنی کے نتیجے میں عقل استعمال ہوتی ہے، یعنی اسالیب بدلے ہوئے ہوتے ہیں، محاورے بدل جاتے ہیں اور الفاظ بدل جاتے ہیں، ان کے مفاہیم بدل جاتے ہیں. تو اس طرح سے علم جو ہے نا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. تو اس آگے بڑھتے ہوئے علم کا اثرات کیا ہوتے ہیں؟ وہ قوم بھی آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. لیکن اگر قوم کہیں پہ آ کے جم جائے، جمود کا شکار ہو جائے، ایک عہد کی کتب پر اکتفا کر لے، ایک عہد کے بڑی ہستیوں اور شخصیتوں کے نتائج فکر کو آخری قرار دے لے اور اس کے اوپر غور و فکر کرنے کو ناجائز سمجھ لے اور مزید علوم پیدا کرنا بند کر دے، یا دنیا نے جو علوم پیدا کر دیے ہیں ان کو اپنانے، یعنی ان کی مزاحمت کرے یا ان کو اپنانے سے انکار کر دے یا ان کو حاصل کرنے اپنے لیے ممنوع کر لے. تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. یہ کیا ہے؟ جمود. تو جو اس زوم میں رہے کہ جی ہمارے جیسا کوئی نہیں اور ہمارے علوم جیسا کوئی نہیں، اگر ہم عالم ہو گئے ہیں تو بس ہم دنیا کے سب سے بڑے علامہ بن گئے ہیں، ان علوم کو سیکھ کے، اور دنیا کو کیا پتا، ہمیں سب پتا. تو دنیا چاہے چاند پہ پہنچ چکی ہو، مریخ پہ پہنچ چکی ہو اور نئے نئے تجربات کر کے نئی نئی چیزیں علوم کی وجود میں لا رہی ہو، تو اس کے ساتھ ہمارا رویہ ہو مزاحمت کا یا دھتکار، ریجیکشن کا، جی، یا ترک کر دینے کا یا مخالفت کا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ہم وہیں پہ پڑے رہیں گے. ہاں جی، وہ قلوبنا غلف. تو ایک تشریح اس کی یہ بھی ہے کہ پیدا ہونے والے نئے علوم سے استفادہ نہ کرنا اور اس کو ریجیکٹ کرتے چلے جانا. تو ریجیکٹ کرنے سے کیا ہوگا؟ آپ وہیں پہ پڑے رہیں گے. جو دنیا آگے نکل جائے گی وہ آگے نکل جائے گی اور آپ پیچھے رہ جائیں گے. تو ان لوگوں کو، یورپی قوموں کو کیوں برتری حاصل ہوئی؟ کہ انہوں نے نئے نئے ہتھیار ایجاد کر لیے تھے. ہم جذبہ ایمانی کے ساتھ تلوار اور تیر سے لڑ رہے تھے اور وہ توڑے دار بندوق مار رہے تھے. تو دور سے بیٹھے ہوئے توڑے دار بندوق مار کے بندے کو وہ فنا کر دیتے، اور ہم جناب تلوار لے کر اس کا انتظار کرتے رہتے کہ آئے گا اور ہم اس کی گردن اڑائیں گے اور اپنے وار آزمائیں گے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ جمود طاری کر کے ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا. جو یہود نے کیا وہ ہم نے اپنے ساتھ کیا ہے. چنانچہ ہم بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے. اور پھر اقبال نے شکوہ کیا کہ تیری رحمت ہے اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. یہ شکوہ تھا. یہ شکوہ دراصل اقبال کا نہیں تھا، بلکہ
یہ عوام کا تھا، مسلمانوں کا تھا. ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو رہا تھا کہ یا اللہ ہم تو تیرے بندے ہیں، مسلمان ہیں، تیرے نام لیوا ہیں، لیکن کامیابیاں ان یورپی اقوام کو ملتی چلی جا رہی ہیں اور ہم ذلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کی غلامی میں زندگی بسر کر رہے ہیں. تو یہ شکوہ تھا عوام کا، لیکن زبان دی اس کو اقبال نے اپنے الفاظ میں، اور اس کا پھر جواب بھی بھیجا. اقبال ہی نے لکھا، تو وہ لکھا جو قرآن کی روشنی میں ہو سکتا تھا. بظاہر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا، تو ظاہر ہے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اس کو سمجھ کر ہمارے لیے اس میں جو رہنمائی ہے وہ اقبال نے اس کا جواب دیا. وہ کیا تھا کہ شکوہ، اس کو چھوڑ دیں یار. اچھا تو یہ ہو گیا جی فقلیلا ما یؤمنون، تو ان میں سے تھوڑے ہی ہیں جو ایمان لائیں گے. ظاہر ہے کہ اس سوچ کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ، اس رویے کے ساتھ ایمان لانے کی توفیق کم لوگوں کو ہی مل سکتی ہے نا. باقی تو استکبار میں رہیں گے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے رہیں گے، لیکن جب ان کے اوپر مسلط ہو جائے گی مسلمان اپنے زور سے، زور بازو سے، تب انہیں ہوش آئے گی کہ اوہو یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، تو جب ان کے پاس کتاب آئی اللہ کی طرف سے جو تصدیق کرنے والی تھی ان تعلیمات کی جو ان کے پاس تھیں، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ کافروں پر فتح کی دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں فتح عطا فرما. تو فلما جاءہم، تو جب وہ ہستی تشریف لے آئی جن کے ذریعے سے انہیں فتح ملنی تھی، ما عرفو، جس کو انہوں نے پہچان بھی لیا، کفروا بہ، تو اس کا انکار کر دیا. اب انکار کا سبب کیا ہے؟ استکبار، جو پہلے ذکر آ چکا. تو استکبار جو ہے نا جی، وہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا. فلعنت اللہ علی الکافرین، یہاں پھر وہی بات آئی کہ استکبار، تکبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی رحمت نہیں ہوتی. وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہی رہتے ہیں تکبر کرنے والے. اللہ نے تو رحمت بھیجی، قرآن بھی رحمت اور صاحب قرآن بھی رحمت. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہاں جی، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر سارے انسانوں کے لیے رحمت بنا کر، جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. تو رحمت تو آئی. اب جنہوں نے اس سے پیٹھ پھیری، منہ موڑا، اس کو ریجیکٹ کر دیا، اس کے ساتھ نہیں ہو لیے اور سب کو چھوڑ چھاڑ کر اس کے دامن میں پناہ نہیں لی، ان تعلیمات کو نہیں اپنایا، تو ان کے ساتھ کیا ہونا ہے پھر؟ رحمت سے محرومی. لعنت اللہ سے مراد اللہ کی رحمت سے محرومی. چنانچہ محروم ہی رہے، مسلمانوں کی پناہ میں رہے. وہاں سے تو یورپ سے تو عیسائیوں نے مار مار کے نکال دیا تھا، اور ان یہودیوں کو اگر پناہ ملی تو مسلمان مملکتوں کے اندر پناہ ملی، اور یہاں پہ باعزت زندگی گزاری انہوں نے، اور آرام اور چین سے رہے. ہاں جی، پرامن زندگی ان کو مسلم مملکت کے اندر میسر رہی. تو ورنہ ان کے اپنے کرتوت ایسے نہیں تھے کہ یہ دنیا کے امام بن پاتے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.